قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قرة عيني في الصلاة۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، خلاصہ کائنات، محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو اور بزرگوں، معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق جماعت میں شریک ہونے سے ہے۔ یہ بات بہت غور و خوض سے سننے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر حضرات اس بارے میں بہت کوتاہیاں اور بہت غلطیاں کرتے ہوئے میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھے ہیں۔ جو بیچارے کم علم آدمی ہیں وہ اتنی باریک باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے یہ بات بھی سمجھانا بہت ضروری ہے۔ جماعت میں شریک ہونے کے لیے نماز پڑھتے وقت ایک شخص امام بن کر آگے کھڑا ہوتا ہے، جیسے عام طور سے آپ نے دیکھا ہے، اور باقی لوگ مقتدی بن کر اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو شروع ہی سے امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعض لوگ بعد میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی پہلی رکعت میں شامل ہوتا ہے، کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، اور کوئی بالکل اخیر رکعت میں شامل ہوتا ہے، اور کوئی شخص پہلی رکعت میں قرات کے وقت یعنی رکوع سے پہلے شامل ہو گیا تو اس کو پوری رکعت مل گئی۔ لیکن اگر قرات چھوٹ گئی اور رکوع میں آ کر شامل ہوا تو آیا اس کو پوری کرے رکعت کو، یہ رکعت اس کو ملی یا نہیں ملی؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کر رہا ہوں، اس کو غور و خوض سے سنیں، میری مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے۔ شافع محشر، ساقی کوثر، سرور کونین، فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، فقد ادرک الرکعہ۔ من کے معنی ہے جس نے، ادرکہ کے معنی ہے پا لیا، اور رکوع کے معنی رکوع جو ہم جس میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں۔ الرکعہ کے معنی رکعت، یعنی جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو رکوع مل گیا تو اس کو گویا پوری رکعت مل گئی، اور اگر رکوع نہیں ملا تو رکوع کے بعد شامل ہوا تو رکعت نہیں ملی۔ لہذا جب امام سلام پھیرے گا تو یہ شخص کھڑا ہو کر اس رکعت کو پورا کرے گا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جائے گی، لیکن رکوع نہ ملنے کی حد کیا ہے اور کس وقت یہ سمجھا جائے کہ اسے رکوع مل گیا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص امام کے ساتھ ساتھ رکوع میں شامل ہوتا ہے، کوئی امام کے بعد رکوع کرتا ہے اور اسے پورا رکوع نہیں ملتا بلکہ کچھ حصہ ملتا ہے،
تو اس کی حد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے شخص کو اگر رکوع مل گیا اور اسے امام کے ساتھ ایک بار سبحان ربی العظیم اطمینان سے کہنے کا موقع مل گیا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اسے رکوع مل گیا ہے اور اس کی رکعت پوری ہو گئی، یعنی یہ رکعت مان لی جائے گی اس کی۔ اب وہ خواہ پہلی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں ہو یا تیسری رکعت میں ہو یا چوتھی رکعت میں ہو، لیکن اگر ایک بار تسبیح کہنے کا موقع اور وقت نہیں ملا ہے، مثلا یہ رکوع میں جا رہا تھا اور امام سر اٹھا کر رکوع سے اٹھ رہا تھا، تو سمجھا جائے گا کہ اس کو رکوع نہیں ملا ہے، لہذا اس رکعت کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی یہ رکعت مانی نہیں جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رکوع ملنے سے رکعت ملتی ہے اور رکوع نہ ملنے سے رکعت نہیں ملتی۔ اب اس سے پہلے کی ایک بات اور غور سے سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، کوئی سی بھی رکعت ہو، اگر ہم نے امام کو رکوع میں جاتے وقت شمولیت کی ہے، ہم نے رکعت پکڑی ہے، یعنی امام کے پیچھے ہم جو ہے حاضر ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ قیام کا کرنا فرض ہے۔ قیام مانے کھڑا ہونا۔ پہلے آدمی دل سے یا زبان سے نیت اور ارادہ کرے اور اس کے بعد میں نیت باندھے، اور نیت باندھنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی دیر میں نے یہ الفاظ کہے ہیں اتنی دیر تک قیام میں کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے بغیر، یعنی اتنا وقت کھڑے ہوئے بغیر، قیام کیے بغیر اگر آدمی رکوع میں چلا جائے گا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی، اور جب رکعت نہیں ہوگی تو پھر وہ اس رکعت کو پڑھے گا نہیں، تو اس لیے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ بیچارہ 3 رکعت پڑھے گا، 3 رکعت والی نماز ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے گا، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو وہ 1 رکعت پڑھے گا، کیونکہ رکوع صحیح سے اس کو ملا نہیں ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جس وقت امام کے ساتھ آدمی شریک ہو اس وقت میں قیام کرنا یہ فرض ہے، اور دل سے ارادہ کر کے نماز کا کھڑا ہو گیا، نیت باندھ لی، نیت باندھ کے بعد میں کچھ دیر، نیت باندھنے کے بعد میں کچھ دیر توقف کرنا وہیں اپنی قیام کی حالت میں یہ ضروری ہے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں۔ تو جو آدمی کھڑا ہو کر قیام کرے گا اس کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی۔ اب بعض حضرات کو میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ وضو کر کے جلدی جلدی آتے ہیں بھگتے دوڑتے، اور وہ آ کر کے اللہ اکبر کہہ کے کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی بیچارے ناواقف ہیں جانتے نہیں ہیں، ہاتھ تک بھی نہیں باندھتے، نیت بھی نہیں باندھتے، اور وہ سیدھے جو ہے گھٹنوں پہ ہاتھ لے جاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر سے بھی وہ ایک اکیلی سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، اس طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے لیے یہ شرط ہے، ضروری ہے، آپ اسے غور سے سماعت فرما لیں۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، انہیں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہماری رکعت نکل جائے گی۔ بھئی رکعت تو نکل جائے گی، لیکن اگر نماز ہی نہیں ہوگی ساری کی ساری تو کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، رکعت میں شامل ہونے کے لیے، امام کے ساتھ رکعت کو پکڑنے کے لیے پہلے آ کر کے ارادہ کریں کون سی نماز ہے، کس وقت کی نماز ہے، کتنی رکعت نماز ہے، اس کو سوچ سمجھ کر بھلے سے وضو کرتے کرتے نیت کر لے، ارادہ کر لے، یا نیت وضو کرنے کے بعد میں جب صف میں کھڑا ہونے کے لیے چلے جب ارادہ کر لیں، اور اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے پہلے آپ نیت باندھیں، اور نیت باندھنے کے بعد اتنی دیر تک قیام کریں کہ 3 مرتبہ آرام سے آدمی سبحان اللہ کہہ سکے۔ اس کے بعد اگر امام رکوع میں ملتا ہے اور آپ رکوع میں امام کو پکڑے پکڑے سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہہ سکتے ہیں،
تو آپ کی رکعت مانی جائے گی، ورنہ تو وہ رکعت نہیں مانی جائے گی۔ امام کے ساتھ آپ شامل ضرور ہو گئے ہیں، وہ رکعت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو اس بات کا خیال رکھا کریں، کہیں ایک رکعت کے چکر میں پوری رکعت نماز خراب نہ ہو جائے۔ تو دوستو بزرگوں، اب یہ جان لینا چاہیے کہ جو لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے مدرک کہتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہوا اور آخر تک امام کے ساتھ رہا، یعنی اس کی شروع کی نماز چھوٹ گئی مگر آخر میں امام کے ساتھ رہا، ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب چاہے اس کی 1 رکعت چھوٹی ہو، چاہے 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت چھوٹی ہوں، اور بالکل اخیر میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو گیا ہو۔ ایک شخص وہ ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شامل ہوا اور کچھ نماز پڑھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ شخص وضو بنانے کے لیے گیا، جب وضو بنا کر آیا تو جماعت ختم ہو گئی، تو اس کی آخری نماز چھوٹ گئی، آخر کی نماز چھوٹ گئی، یا جب وضو بنا کر آیا تو پھر جماعت میں شامل ہوا، تو اس کو شروع میں جماعت ملی اور آخر میں جماعت ملی، لیکن بیچ میں نماز چھوٹ گئی۔ تو جس کی بیچ میں نماز چھوٹ جائے یا آخر کی نماز چھوٹی ہے، ایسے شخص کو لاحق کہتے ہیں۔ بہرحال چاہے شروع کی نماز چھوٹے یا بیچ کی یا آخر کی نماز چھوٹے، تینوں صورتوں میں جتنی نماز چھوٹی ہے اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرنا پڑے گا۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی نماز کو پورا کرے، اور اگر کسی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر نماز پوری کرے۔ بہرحال یہ تو معذور کے لیے ہے، نماز پوری کرنی پڑے گی۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ غلطی اور کوتاہی کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی مسبوق ہے، وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور وہ اپنی نماز پوری کر رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، وہ بیچارہ مذبذب رہتا ہے، اور بہت لوگوں کو سنا ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال اس کا میں صحیح سے طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ سن لیں کہ آخر سلام پھیرنے کے وقت میں امام کی اقتدا کب تک کر سکتا ہے جو پیچھے آنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز تھی اور چاروں کی چاروں چھوٹ گئیں، اور یہ آدمی جو ہے اب قاعدہ اخیرہ میں جو ہے آ کر کے شامل ہوتا ہے۔ امام نے التحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب تک السلام علیکم کی آواز نہ نکلے جب تک یہ آدمی امام کی اقتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کی اقتدا میں شامل ہو سکتا ہے۔ سلام پھرنے کے بعد میں اقتدا سے امام کی اقتدا سے باہر ہو جائے گا، پھر جو ہے السلام میں نماز پڑھے گا، مطلب اسی اقتدا میں نماز پڑھے گا، اب الگ سے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب امام سلام پھیرے تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، یہ چپکے سے بیٹھا رہے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پوری کرے گا۔ لیکن اگر غلطی سے سلام پھیر دیا، یہ بات بھی سن لے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی 1 رکعت چھوٹی ہے یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں، یا کبھی اتفاقاً ہی جو ہے نماز چھوٹتی ہے،
تو ایسے لوگوں کو زیادہ تر مذبذبہ ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ رکعت چھوٹی ہے، ہمیں جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے ایک طرف کو سلام پھیر دیا ہے، اب یاد آیا کہ میری تو رکعت باقی ہے، تو جب تک بات چیت نہ کرے اس کی نماز ختم نہیں ہوئی۔ ایک طرف کو پھیرا ہو سلام یا دونوں طرف کو پھیرا ہو، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو یہ سلام نہ پھیرے اور چپکے سے بیٹھا رہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو کر نماز پوری کرے۔ لیکن اگر غلطی سے سلام پھیر دیا تو جب تک بات چیت نہ کرے اس کی نماز ختم نہیں ہوئی۔ اگر اس نے بات چیت کر لی یا کسی دوسرے کے یاد دلانے سے اسے یاد آیا کہ نماز چھوٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں اسے کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھنا ہوگا۔ بہرحال جب یہ 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور صرف 1 رکعت ملی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو جائے گا۔ جو امام سلام کے الفاظ کہتا ہے ان کو یہ ادا نہیں کرے گا۔ اور ہاں، ایک بات میں بھول گیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دم سے کروٹ بدل کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں سینہ گھوم جاتا ہے، تو سینہ بھی نہیں گھومنا چاہیے اور کسی سے بات نہیں کی ہو، کسی کو کوئی جواب نہ دیا ہو۔ تو ایسی حالت میں یہ آدمی ایک طرف کو سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے، وہ سہو میں ہو گیا، اس سے غلطی سے ہو گیا، اور اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو اب دوسری بات سن لیں، امام جب سلام پھیرے ایک طرف کو تو یہ خاموش رہے، جب امام دوسری طرف کو سلام مکمل کر لے اس کے بعد یہ کھڑا ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا ہوتا نہیں ہے، اور جیسے ہی السلام کا حمزہ امام ادا کرتا ہے فوراً جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ بھئی ویڈیو کو جو ہے ایسے لوگوں تک پہنچایا کریں جہاں جن لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اکثر و بیشتر نمازوں میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، نمازوں کی معلومات، جیسے نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے ویسے ہی نماز کی عبارت اور نماز کے مسائل یاد کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، جو ایسے لوگوں تک پہنچ جائے جن کو اس کی معلومات نہیں ہیں۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، مہربانی ہوگی۔ خاص طور سے وہ حضرات جن کے سامنے نئے آیا ہے، تو اور بھی بہت سی ویڈیو میں بنا کے ڈالتا ہوں، تو جو کام کی ویڈیو ہیں آپ کی انہیں سن لیا کریں، اور باقی جو ہے کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب سنیں آگے۔ اب یہ سلام پھیرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، یہ بتا دوں میں جتنی بات مجھے بتانی ہے عرض کرنی ہے اتنی یہ ایک ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے دوسری ویڈیو ہر بار میں دوسری بنا رہا ہوں۔ کئی نماز کی ویڈیو میں نے بنائی ہیں، 2-3 ویڈیو میں میری بات پوری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی بھی جو ہے دوسرا پارٹ آئے گا، اس لیے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو اب یہ جو ہے رکعت چھوڑنے والا آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں سبحانک اللہم پڑھے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، اور اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائے گا، پھر رکوع کر کے سجدہ کر کے دونوں سجدے کے بعد بیٹھ جائے گا، کیونکہ اب 2 رکعتیں ہو گئیں، ایک امام کے ساتھ اور ایک اکیلے، اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے، لہذا بیٹھ کر اتحیات پورا پڑھے، پھر کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الحمد پڑھے، اور وہ سورت بھی ملائے، کیونکہ 2 رکعتوں میں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے۔ اب اس آدمی کی اگر رکعت نکل گئی ہیں، 2 نکل گئی، 3 نکل گئی، 4 نکل گئی، میں سب نمازوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، وہ 4 رکعت والی ہو یا 1 رکعت والی ہو، وہ 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی ہو، سب کا طریقہ تقریباً ایک ہے۔ اس کو غور سے سماعت فرما لیں، رکعت کی ترتیب بھی پوری ہونی چاہیے
اور قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری ایک رکعت چھوٹی ہے تو ایک رکعت پڑھ کے اور بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں سلام پھیر دیں گے۔ دو رکعت چھوٹی ہیں تو کھڑے ہوں گے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے اور پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد میں سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے،